السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اردو زبان کی پہلی کتاب کا یہ سبق نمبر 3 ہے۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اس کے اندر بھی مدوں کے بارے میں سکھایا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، بابو۔ یہ جو زبر ہم لگا کر کے پڑھ رہے ہیں ہجے کرنے کی وجہ سے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں تو زبر ہے نہیں، تو آپ کیسے لگا رہے ہیں؟ یہ جو ہم زبر لگا کر کے پڑھ رہے ہیں ہجے کر رہے ہیں، اس لیے زبر لگے گی۔ زبر زیر پیش کے بغیر یا ملانے کے بغیر یعنی جزم کے بغیر ہم ہجے نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب ہمیں یہ سب کچھ بتانا ہوگا کہ یہ آپس میں کیسے ملے ہوئے ہیں تو ہمیں زبر زیر پیش لگانے ہی پڑیں گے۔ تو ہجے کرنے کے لیے یہ چیزیں حرکات ضروری ہوتی ہیں۔ اگر ہم رواں پڑھیں گے تو پھر ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں مقصد آپ لوگوں کو سکھانا ہے، لہٰذا پہلے ہم اس کو اوپر سے جو ہے ہجے یہاں تک پڑھیں گے اور اس کے بعد میں یہ رواں پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ دونوں طرح کی مشق آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، بابو۔ ٹا الف زبر ٹا، پا واو پیش پو، ٹاپو۔ چا الف زبر چا، قاف واو پیش قو، چاقو۔ کیونکہ چاقو بولیں گے تو اس کے ہجے ایسے ہی ہوں گے، پہلے مدہ پہلے الف میں ملے گا پھر واو میں ملے گا۔ قاف الف زبر قا، با واو پیش بو، قابو۔ لام یا زیر لی، میم واو پیش مو، لیمو۔ گاف یا زبر گے، را واو پیش رو، گیرو۔ با واو زبر بو، لام واو زبر لو، بولو۔ اب بولو کچھ ہوتا نہیں ہے، لہٰذا بولو لکھا ہوا ہے وہ تو اسی کے حساب سے ہم نے یہاں پر زبر لگا دیا ہے تاکہ او کی آواز نکل جائے۔ یہاں بھی زبر ہی لگائیں گے ہم۔ سین واو زبر سو، چا واو زبر چو، سوچو، کیونکہ سوچو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ را زبر را، کھا واو زبر کھو، رکھو۔ سین یا زیر سی، کھا واو زبر کھو، سیکھو۔ لام زیر لی، کھا واو زبر کھو، لکھو۔ با یا زبر بے، ٹھا واو زبر ٹھو، بیٹھو۔ بھا الف زبر بھا، حمزہ یا زیر ای، بھائی۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے نیچے زیر لگے گا کہ زبر لگے گا، کیونکہ بیٹھو نہیں ہوتا کچھ اردو میں، بیٹھو ہوتا ہے بیٹھنا۔ تھا الف زبر تھا، لام یا زیر لی، تھالی۔ خا الف زبر خا، لام یا زیر لی، خالی۔ با الف زبر با، را یا زیر ری، باری۔ با الف زبر با، سین یا زیر سی، باسی۔ پا الف زبر پا، نون یا زیر نی، پانی۔ سین الف زبر سا، تھا یا زیر تھی، ساتھی۔ ہا الف زبر ہا، تھا یا زیر تھی، ہاتھی۔ شین الف زبر شا، دال یا زیر دی، شادی۔ را الف زبر را، زاد یا زیر زی، راضی۔ عربی میں ضاد کو ادا کرنے کا طریقہ اپنی زبان کی کروٹ کو اوپر والی داڑوں سے لگا کر کے اس کی جڑ سے لگا کر ادا کرتے ہیں، لیکن اردو میں اس کو ضاد پڑھ دیں گے۔ راضی۔ قاف الف زبر قا، ضاد یا زیر زی، قاضی۔ با الف زبر با، لام یا زیر لی، بالی۔ بھا الف زبر بھا، را یا زیر ری، بھاری۔ دیکھیں حرکات ہم اپنی جانب سے لگا رہے ہیں، جو لگنی چاہیے وہی لگائیں گے۔ جھا الف زبر جھا، ڑا یا زیر لی، جھاڑی۔ یہی سکھانا مقصد ہے کہ یہاں پر کون سی حرکات لگنی ہے، یہی امتحان ہے اس سبق کا، یہی سیکھیں گے ہم۔ گاف الف زبر گا، ڑا یا زیر لی، گاڑی۔ را واو زبر رو،
ٹا یا زیر ٹی، روٹی۔ جب کسی کے ساتھ الف مل کر کے آتا ہے نا ایسا، تو اس میں تو ظاہر ہے زبر ہی لگے گا، اس میں زیر نہیں لگ سکتا، پیش بھی نہیں لگ سکتا، کیونکہ الف سے پہلے زبر یا پیش نہیں آتا۔ لیکن جہاں پر یا ہے یا واو آ رہا ہے آخر میں، وہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں زبر لگے گا یا پیش لگے گا، کیونکہ بعض جگہ پر زبر آتا ہے اور بعض جگہ پر پیش آتا ہے، زیر نہیں آتا واو سے پہلے، ایسے ہی یا سے پہلے پیش نہیں آئے گا، بس اتنا دھیان رکھیں گے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ میم واو زبر مو، ٹا یا زیر ٹی، موٹی۔ ہا واو زبر ہو، لام یا زیر لی، ہولی۔ با را زبر بر، فا یا زیر فی، برفی۔ پا گاف زبر پگ، ڑا یا زیر لی، پگڑی۔ میم کاف زبر مک، ڑا یا زیر لی، مکڑی۔ دال را زبر در، زا یا زیر زی، درزی۔ سین را زبر سر، دال یا زیر دی، سردی۔ گاف را زبر گر، میم یا زیر می، گرمی۔ سین را پیش، سر خا یا زیر کی، سرخی، کیونکہ سرخی نہیں ہوتا کچھ، اس لیے ہم نے سین پہ پیش لگا دیا۔ کاف را پیش کر، سین یا زیر سی، کرسی۔ میم را پیش مر، غین یا زیر غی، مرغی۔ با جیم زیر بج، لام یا زیر لی، بجلی، کیونکہ بجلی کچھ نہیں ہوتا، زبر نہیں آئے گا۔ با کاف زبر بک، را یا زیر ری، بکری۔ کاف شین پیش کش، تا یا زیر تی، کشتی۔ اب دیکھیں یہاں پر کشتی بھی ہوتا ہے، کشتی لڑنا، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، کاف کے نیچے زیر لگا دیں گے کشتی، تو کشتی بھی ہوتی ہے جو پانی میں تیرتی ہے، جس کو ہم بوٹ کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اردو میں کہ کس جگہ پر کشتی کے بارے میں، دریا کے بارے میں بات چل رہی ہے، اور کس جگہ میں ہمیں کشتی کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے حساب سے پھر ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہاں سے ہم رواں پڑھیں گے۔ تیز، چاقو، باسی، پانی، کھٹا، لیمو، برفی، تولو، بجلی، چمکی، بھاری، گاڑی، ہاتھی کا چارہ، بابو کی کرسی، قاضی کی پگڑی، موتی کی تھالی، بھائی راضی ہو گیا، کشتی میں جلدی بیٹھو، دیکھو درزی سیتا ہے۔ یہ ہم نے سبق نمبر 3 اردو زبان کی پہلی کتاب کا مکمل کر لیا۔ اس کی اچھے سمجھ کریں گے اور سمجھتے ہوئے اس میں حرکات لگائیں گے۔ یہ ایک امتحان ہے آپ کے لیے کہ کہاں آپ ٹھیک حرکات کا استعمال کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔